السلام علیکم محترم ناظرین اور پیارے دینی بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو غسل کرنے کا سنت طریقہ سکھانے والا ہوں۔ جنرلی ہم بہت ساری چیزیں غسل کے بارے میں جانتے ہیں کہ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، لیکن غسل کا پورا سنت طریقہ کیا ہے اور ایسی 3 بڑی مسٹیک جو لوگ غسل میں کرتے ہیں وہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور دوسرے لوگوں کو شیئر کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر غسل فرض ہو گیا اور ہم سے غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور ہم بار بار وہی غلطی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ سنت طریقے سے اور فرائض کے ساتھ اگر غسل نہیں کر پائے کہ آپ کی ساری زندگی ناپاکی کے ساتھ گزر جائے، کیونکہ غسل ہوگا تبھی آپ کی نماز، تبھی آپ کا وضو، کیونکہ غسل کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت اور نماز اور اللہ کی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ساتھیوں، یہ ہمارے ایمان اور عمل سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، یہ ہر انسان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے، غسل اگر ہم کھلے میں نہا رہے ہیں تو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہمارا جسم جو ہے چھپا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص انڈر ویئر یا نیکر میں نہاتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کھلے میں نہا رہے ہیں اور گھٹنے دکھ رہے ہیں تو آپ حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب کھلے میں نہائیں گے تو ناف سے لے کے گھٹنے کی جگہ چھپی ہونی چاہیے، اور اگر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں اور اس کی چھت ڈلی ہوئی ہے تو آپ بغیر کپڑے کے بھی اس کے اندر نہا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بالٹی یا ٹب میں نہا رہے ہیں تو اس کو اونچی جگہ رکھ کر کے آپ نہائیں گے۔ اگر آپ نیچی جگہ رکھ کر کے غسل کریں گے، آپ کے جسم سے چھینٹیں ٹچ ہو کر اڑ کر کے اگر پانی میں گر رہی ہیں تو پانی خراب ہو جائے گا، کہ پانی کو جو ہے آپ اونچی جگہ پر رکھ کر کے غسل کریں گے، کیونکہ نہاتے وقت جو پانی جسم سے لگ گیا ہے وہ واپس سے غسل کے پاک پانی میں نہیں جانا چاہیے۔ 50% سے بھی زیادہ لوگ ایسے جو سب سے بڑی یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے نہاتے ہوئے ہی غسل کے پانی کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ غسل کی تیاری کریں گے تو سب سے پہلے ناف سے لے کر اور گھٹنے تک جو پاخانہ پیشاب کی جگہ ہے اس کو آپ استنجا کریں گے اور دھو لیں گے، اور جسم پہ کہیں بھی اگر ناپاکی گندگی لگی ہے تو اس کو آپ دھو لیں گے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے سنت طریقے سے وضو کریں گے۔ سنت طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے 3 بار کلی کریں گے غرارے کے ساتھ اگر روزہ نہیں ہے تو، اور 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے اور 3 بار جو ہے سارے بدن پر پانی بہائیں گے۔ ان تینوں فرضوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے۔ اب آئیے اس کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے جو آپ کو دینے والا ہوں تاکہ آپ کا غسل سنت طریقے سے ہو جائے۔ اگر آپ نے غسل کے ساتھ اگر آپ نے وضو بھی کر لیا تو پھر بعد میں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسی سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے تو 3 بار کلا کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار جنرلی سارے شریر پر پانی بہانا، یہ تو فرض ہے ہی، کیونکہ وضو میں کلی کرنا سنت ہے اور غسل میں کلی کرنا 3 بار یہ فرض ہے غرارے کے ساتھ۔ اسی طرح سے وضو کے اندر جو ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ غسل کرنے کے لیے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے تو 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کا فرض ہے، اور باقی یہ تینوں جو غسل کے فرض ہے یہ آپ کو ادا کرنے ہی کرنے۔ جسم پر پانی ڈالنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالیں گے، پھر الٹے ہاتھ پر، پھر اس کے بعد سر سے پانی کو ڈالیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ سائنٹیفک پروو ہو چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ میڈیکلی بھی کریکٹ ہے، کیونکہ کوئی شخص حضور کی سنت کے خلاف نہاتا ہے، یعنی اگر وہ ڈائریکٹ ہی سر پہ پانی ڈال لیتا ہے تو باڈی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اور آپ اگر فوراً سر سے پانی ڈالنا شروع کریں گے، آپ کی باڈی کے اندر جو خون ہے، جو بلڈ ہے، اس پر ایک نگیٹو ایفیکٹ پڑے گا اور بیمار ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو ہمیں سنت طریقے سے نہانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جسمانی بیماریوں کے شکار ہو جائیں۔ تو پہلے ہمیں سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے اور پھر الٹے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور سر سے پھر پانی بہانا ہے، اور جسم کا ایک بھی حصہ اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ نہاتے وقت جو غسل میں سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا غسل نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹنڈی ہے اس کے اندر ہم انگلی ڈال کر کے پانی بہائیں گے۔ پیٹ کی جو ٹنڈی ہے اس کے اندر انگلی ڈال کر پانی نہیں بہایا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اندر کی طرف ٹنڈی ہوتی ہے اور پانی اگر نہیں پہنچا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کسی کے بھی ایسی جگہ چوٹ لگی، یعنی ران میں، گھٹنے کے نیچے، یا کہیں ایسی چوٹ لگی ہے کہ جہاں زخم ہو گیا تھا لیکن اب وہاں کھڈا بنا ہوا ہے، تو اس جگہ پر بھی پانی بہانا فرض ہے۔ اور اگر آپ نے انگوٹھی یا لیڈیز نے چوڑی پہن رکھی ہے تو اس کو آگے پیچھے کر کے پانی بہانا فرض ہے۔ اگر انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہے پانی نہیں پہنچا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اور لیڈیز نے اگر ناخن پالش لگا رکھا ہے
लेडीज ने अगर नाखून पॉलिश लगा रखा है, क्योंकि वो प्लास्टिक पेंट की तरह होता है, वो पानी को जाने नहीं देता नाखूनों पर। अगर नील पॉलिश लगा हुआ है तो और गुस्ल औरत ने किया तो उसका गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो गुस्ल के अंदर ये चीज़ें ज़रूर जान लें। आपके जो पाँव के नाखून हैं, अगर नाखून बड़े हैं तो आप उनको काटें, और अगर नहीं काटे हुए तो उसके नीचे की जो जगह है उस तो पाँवों के पंजों पर पानी को डालकर आप हाथों से धोएंगे, और पैरों की उंगलियों की जगह में भी उंगली डाल करके पानी बहाएंगे, ताकि कोई भी जगह सूखी नहीं रह जाए। बहुत सारे लोगों के बड़े बाल होते हैं और वो जब नहाते तो बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता। अगर बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये चीज़ें अगर हमने दुरुस्त नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी नापाकी से गुजर गई और हमें पता भी नहीं चला। इसलिए वज़ू और गुस्ल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वज़ू का सुन्नत तरीका, फ़राइज़ और वाजिबात अगली वीडियो में मैं आपको पेश करूँगा, आप ज़रूर उस वीडियो को वॉच करें। इससे पहले एक वीडियो आप स्क्रीन पर आ रही है, नमाज़ पढ़ने का सुन्नत तरीका, फ़राइज़ के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में सिखाया। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।